السماوات والأرض كل له قانتون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ کل جو ہم نے آخری آیت کا ترجمہ پڑھا اس میں اللہ پاک یہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے ہی آسمان و زمین قائم ہے، اور جب اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی تو تم زمین سے نکل کے اللہ پاک کی طرف دوڑ پڑو گے۔ یہ کام اللہ پاک کے لیے ممکن، آسان ہر اعتبار سے اس لیے ہے کہ یہ آسمان اور زمین بھی تو ہیں اسی کے۔ انسان کہتا ہے یہ میری گاڑی، یہ میری دکان، یہ میرا گھر، اس پہ میرا ہی تصرف ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ کل لہ قانتون، ہر ایک اسی کے لیے فرما بردار ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، یہ مخلوق اس کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ پاک کی تسبیح بیان کر دیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے لیے ہی سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے، طوعاً او کرہا، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، کوئی چاہے یا نہ چاہے، کوئی خوشی سے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی مجبوری سے کر رہا ہے، ہر ایک کو فرما برداری اس کی کرنی پڑتی۔ ایک چوتھے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اتنے ہی فن خواہ ہو فانفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم اتنے ہی اپنے آپ میں پہلوان ہو تو زمین و آسمان کے کناروں سے ذرا بھاگ کے تو دکھاؤ۔ کل لہ قانتون، ہر ایک اسی کے لیے مطیع اور فرما بردار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی ذات ہے جس نے تخلیق کیا، مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور پھر دوبارہ اس کو لوٹائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مخلوق کو پہلی دفعہ، یہ میرے اور آپ کے اعتبار سے اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، دوبارہ لوٹائے گا، اور یہ اس کے لیے آسان ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اعتبار سے سمجھایا ہے کہ ایک کام میں اور آپ جب پہلی بار کرتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کرتے ہیں، سے بار کرتے ہیں، پریکٹس ہو جاتی ہے، انسان کو تجربہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے بندے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے انداز سے ہو سکتا ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں سب سے اونچی صفت، سب سے اعلیٰ صفت اور سب سے بڑی صفت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب کمال حکمت والا ہے۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا، اٹھا نہیں سکے گا۔ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے کہ بندے نے یہ وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کی، میرے لاش کو نہ جلا کے راکھ بنا دینا، نہ رب تعالیٰ اس راکھ کو اکٹھا کر پائیں گے، نہ اٹھا کے سوال کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر قدیر ہے، راکھ کو اللہ تعالیٰ اکٹھا فرما لیتے ہیں، انسان بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ میں تو اس چیز سے ڈرتا تھا کہ تیرے دربار میں کھڑا ہو کے جواب کیسے دوں گا۔ تو اللہ پاک قادر ہے
وہ جیسے چاہے جہاں چاہے. یہ دنیا والے سوچتے ہیں نا کہ جی جو دریاؤں میں مر گیا ڈوب کے، یا جو فضاؤں میں مر گیا، یا جو بم دھماکوں کی نظر ہو گیا، ان کو رب کیسے اکٹھا کرے. رب کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. وہ رب تعالیٰ جو میرے اور آپ کے اعمال نامے کی ایک ایک چیز کو تحریر کروا رہا ہے، لکھوا رہا ہے، وہ رب تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. میں نے دورہ تفسیر کیا مولانا عبداللہ امجد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے، تو وہاں ڈاکٹر راشد اندھاوا صاحب موجود تھے. انہوں نے اللہ کی قدرتوں کے بارے میں بتایا کہ یہ جو گردہ ہے نا، گردہ، اس میں رب نے اتنی باریک باریک وینیں رکھی ہیں کہ اگر انہیں جوڑا جائے تو انسان چاند تک جا بھی سکتا ہے اور واپس بھی آ سکتا. تو اتنی قدرتوں والے مالک کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ تجھے مجھے اٹھائے اور تیرے اور مجھ سے حساب لے میرے اور آپ کے اعمال کا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال کے حساب کے معاملے کو آسان فرمائے.